بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا شفيع المذنبين. سامعین ذی وقار، آج ہم ماہ ربیع الاول کے پہلے جمعۃ المبارک میں اس مسجد شریف میں حاضر ہیں. ماہ ربیع الاول شریف میں ہم سب اپنے نبی آقائے دو جہاں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بالخصوص محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. ہر طرف فرحت و مسرت کا سما ہوتا ہے، اس کے باوجود کچھ احباب اس خوشی کے اظہار کے لیے دلائل یا دوسرے ہیلے بہانوں کا اظہار کرتے ہیں. بعض صالحین فرماتے ہیں الرجل المسلم الذي لا يفرح بمولد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پر خوشی و مسرت کا اظہار نہیں کرتا فعلیہ ان یعالج قلبہ فإن قلبہ مریض بالجفا، کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے نفسیات کا علاج کروائے، وہ اپنے دل کا علاج کرائے. کیوں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا میں تشریف لانا ہی سب سے بڑی خوش بختی ہے اس کائنات کی. اور جو اللہ رب العزت کے اس احسان پہ شکر ادا نہیں کرتا، وہ سمجھ لے اس کے دل میں کوئی خرابی ہے. اور اسی حوالے سے شیخ امر مصطفیٰ دردانی فرماتے ہیں ان تقویم المیلادی یبدأ من میلاد عیسیٰ علیہ السلام، کہ اس دنیا میں 3 طرح کے کیلنڈر ہیں، کہ جو عیسوی کیلنڈر ہے اس کا آغاز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے ہوتا ہے. یبدأ من میلاد عیسیٰ علیہ السلام، اس کی ابتدا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے ہوتی ہے. والتقویم الہجری یبدأ من ہجرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی المدینہ المنورہ، کہ جو ہجری کیلنڈر ہے اس کی ابتدا اس وقت سے ہوتی ہے جب میرے آقا علیہ السلام نے مدینہ کی طرف ہجرت کی. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وَتَقْوِيمُ الْقَلْبِ، اور ایک دل کا کیلنڈر بھی ہوتا ہے، ایک سعادت مندی کا کیلنڈر بھی ہوتا ہے، جس کی ابتدا ہوتی ہے یبدأ من ربیع الاول، کہ اس کی ابتدا اس دن سے ہوتی ہے جب ساری دنیا کے اندھیروں کو روشن کرنے کے لیے میرے مصطفیٰ تشریف لائے، جب ہر سیاہ دل کو روشن کرنے کے لیے میرے مصطفیٰ جلوہ گر ہوئے
اس دن سے اس کیلنڈر کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت کہا تھا، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ یہ دنیا کی جتنی بھی رعنائیاں ہیں، خوبصورتیاں ہیں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آپ کی ذات کے وساطت سے ہمیں ملی ہے۔ چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا۔ اللہ رب العزت نے یہ جو توحید کا سما اور توحید کا دربار سجایا ہے، میرے مصطفیٰ کی ذات مقصود نہ ہوتی تو اس چیز کو بھی اللہ رب العزت عیا نہ کرتا۔ بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے۔ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی کائنات کو سجا دیا اس وجہ سے کہ وہ میرے مصطفیٰ کے جلووں کی وجہ سے اسے سجا دیا۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ دنیا اگر چل رہی ہے تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے چل رہی ہے۔ اور یہ ماہ مقدس، یہ ایام ہمیں اس بات کا درس دیتے ہیں کہ اپنے تعلق کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ مضبوط کیا جائے۔ اگر کہیں کمزوری ہے تو اسے ختم کیا جائے، مضبوط کیا جائے، درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جائیں۔ وہ میں نے گزشتہ کسی نشست میں بیان کی تھی نا حدیث ابے بن کعب والی، کہ یا رسول اللہ اپنے وظائف کا ایک حصہ آپ پہ درود و سلام پڑھتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر بڑھا دو تو یہ اچھا ہے۔ فرمایا آدھا حصہ۔ پھر میرے مصطفیٰ نے یہی جواب دیا۔ پھر ابے بن کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ 3 حصے میں آپ کی ذات پہ درود و سلام پڑھوں گا، ایک حصہ میں دعا اور اذکار میں صرف کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زیادہ نہیں کر سکتے؟ فرمایا یا رسول اللہ سارے کا سارا حصہ آپ کی ذات پہ درود و سلام کروں گا۔ پھر میرے آقا نے جو جواب دیا وہ سننے والا ہے۔ فرمایا اذا تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، ہاں پھر اللہ تو تیرے سارے غموں کو مٹا دے گا اور تیرے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ یہ ایام ہمیں اس بات کا درس دیتے ہیں کہ مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ اگر کوئی تعلق کمزور ہو گیا ہے تو اسے مضبوط کرو۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مشرکین کا ایک عیب جو بیان کیا ہے، بہت سے عیب بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک عیب یہ تھا کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عرفان کو پہچان نہ سکے، آپ کی اصلیت کو پہچان نہ سکے۔ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، ان کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان کو قبول کرنے کی طاقت کو سلب کیوں کیا؟ اس وجہ سے کیا کہ وہ مصطفیٰ کی معرفت کو پہچان نہ سکے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کو کس طرح پہچانا جا سکتا ہے؟ وہ اس طرح پہچانا جا سکتا ہے کہ آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، میرے مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھا جائے۔ جسے معرفت مصطفیٰ نصیب ہو گئی اسے معرفت خداوندی نصیب ہو گئی، اور جسے معرفت خداوندی نصیب ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں نا جو دنیا کا وہ پھر امام بن جاتا ہے، جو مصطفیٰ کا غلام ہوا وہ دنیا کا امام ہوا۔ اگر معرفت خداوندی چاہتے ہو تو پہلے سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کرو، اللہ رب العزت تمہیں اس بلند درجے پہ فائز کر دے گا۔ اور آج کے ہمارے دور کا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کو، اپنے بچوں پہ، اپنے آپ پہ ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں سوائے اس کے کہ سیرت مصطفیٰ کے ساتھ منسلک کیا جائے۔ آج کسی بھی بچے کو، کسی بھی نوجوان کو پکڑیں، اسے کہیں کہ ہمیں گیجٹس کے حوالے سے یہ بات پتہ کرنی ہے، وہ ابھی سافٹ ویئر وہ اپڈیٹ آئی نہیں ہوتی، بیٹا ورژن کے ذریعے یا کس وجہ سے وہ پہلے ہی بتا دیتی ہیں یہ اپڈیٹس آ رہی ہیں۔ اور افسوس یہ ہے کہ آج کے نوجوان سے یہ پوچھو کہ نماز میں یہ غلطی ہو گئی ہے، میرے مصطفیٰ کی سیرت کا یہ پہلو کس طرح ہے، تو خدا کی قسم نہیں اسے پتا، الا ماشاء اللہ۔ ہم بہت دور چلے گئے ہیں، یہ عصر حاضر کا المیہ ہے۔ اگر اور امام بصیری نے بڑی خوبصورت کہ تم مصطفیٰ کے عرفان کو کیا جانو گے، وَكَيْفَ يُدْرِكُ فِي الدُّنْيَا حَقِيقَتَهُ قَوْمٌ نِيَامٌ تَسَلُّ عَنْهُ بِالْحُلَمِ، دنیا کی رنگینیوں کے خوابوں میں تم گم ہو، تم دنیا کی رنگینیوں کو تلاش کر رہے ہو تو تم مصطفیٰ کی حقیقت کو کیسے جان سکتے ہو؟ مصطفیٰ کی حقیقت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو جاننا ہے تو پھر آؤ بارگاہ رسالت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اللہ رب العزت دنیا میں بھی تمہیں ترقیاں عطا کرے گا اور آخرت میں بھی تمہیں
بلندیوں پہ فائز کر دے گا۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، جیسے وہ علامہ اقبال نے اشعار کہے تھے نا، تو آپ نے بھی جب اپنی محبت کا اظہار کیا تو میں کہتا ہوں قلم توڑ کے رکھ دیا۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ یہ یقین کیجئے آپ نے عقیدہ قرآن بیان کیا ہے۔ یہ اشعار قرآن کی بہت سی آیات کا نچوڑ ہیں جو آپ نے اس قطعے میں، اس اشعار کے چند ٹکڑوں میں بیان کر دیا کہ اللہ رب العزت کی ذات کو، اللہ رب العزت کی ذات نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر چیز سے اعلیٰ و ارفع بنا کر بھیجا۔ قرآن کہتا ہے، آپ دیکھیں قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ رب العزت نے کسی نبی کو مبعوث کیا تو فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، میں نے کسی بھی رسول کو بھیجا ایک قوم کے لیے بھیجا اور ایک زبان دے کر بھیجا۔ اور پھر کئی جگہ پہ فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا صرف کس لیے، کس کی طرف، الی قومہ، ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے اب ان کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ الغرض اللہ رب العزت نے جس بھی نبی کو بھیجا اس کو ایک قوم، ایک علاقہ یا ایک زبان دے کر بھیجا۔ اور جب اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم کی ذات کو بھیجا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، مصطفیٰ تجھے کسی قید و کس ہر طرح کی قید سے ماورا کر کے تجھے بھیج دیا، تجھے بھیجا الا کافۃ للناس، ساری انسانیت کے لیے بھیجا، کسی ایک زبان کے لیے نہیں بھیجا۔ کسی بھی زبان کا بولنے والا جو اسلام قبول کرتا ہے اس کا اگر نبی ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ اللہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اللہ رب العزت نے سب سے بلند مقام و مرتبہ اگر عطا کیا ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کو عطا کیا ہے۔ اور اس بلند مرتبے والے کی سیرت اگر آپ پڑھو گے تو اللہ رب العزت آپ کو بھی نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ آپ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں لوگ کچھ نہیں جانتے تھے، جن کو کہتے ہیں عرب کے بدو اور جاہل تھے۔ جو مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جاتا وہ دنیا کا قائد و امام بن جاتا۔ سلیمان فارسی کہاں سے چلے، بلال حبشی کہاں سے آئے، عرب کے معاشرے میں ظاہری طور پہ کیا سٹیٹس تھا ان کا، کچھ نہیں تھا، غلام تھے۔ لیکن جب بارگاہ رسالت میں آئے تو سیدنا بلال بن گئے اور سیدنا سلیمان فارسی بن گئے۔ دعا ہے اللہ رب العزت جو آئے مبارکہ پڑھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ گزشتہ چند نشستوں میں یہ عنوان ہم جاری رکھیں گے اسی گفتگو کو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتے عطا فرما لے۔ وما توفیق الا باللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔